عزیزان گرامی، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ اللہ کے ذمے ہے. یہاں میں ایک بڑی آپ کو کروڈ سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی کمپنی کے ملازم ہیں، وہ کمپنی آپ کو کسی کام پہ بھیجتی ہے، تو آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہراتی ہے. آپ کے کھانے کا، آپ کی سواری کا، آپ کے آرام کا، آپ کے نوکر چاکر کا، ہر چیز کا وہ بندوبست کر دیتی ہے. یار تم نے اللہ کو اس پٹیچر کمپنی سے بھی گیا گزرا سمجھا ہوا ہے؟ وہی نہیں کرے گا تمہارے نان نفقے کا انتظام. تم کسی کمپنی کے، کسی حکومت کے ملازم ہو تو تمہیں بہتر ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرائے، وہ تمہاری بہترین زندگی کا انتظام کر دے. یہ سلیقہ نہیں آتا ہے تو اللہ کو ہی نہیں آتا ہے. عزیزان گرامی، آپ کو میں مثال دیتا ہوں بنی اسرائیل کی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے حد بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. اب اس سے زیادہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی معیت میں جہاد کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ ان کو دھوپ بھی نہیں لگنے دیتا. بادلوں کا سایہ مستقل ان پہ رکھتا ہے. ان کو مختلف علاقوں سے نئی سے نئی نسل کے ان کے آگے نوکر چاکر ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے آگے کھانا سجاتے ہیں، اور کھانا بھی جو انتہائی لذیذ کھانا ہو سکتا ہے، پرندوں کا گوشت، اور انتہائی لذیذ جو سویٹ ڈش ہو سکتی ہے، اور ویرائٹی. ان کے کپڑے دھونے کا انتظام ہے، ان کے جوتوں کو سنبھالنے کا انتظام ہے، ان کی ایک ایک چیز کا انتظام ہے. پکا پکایا کھانا ان کے سامنے آ رہا ہے. دنیا بھر کی ان کو آرام اور سہولتیں مل رہی ہیں. کس وجہ سے؟ کہ میرے نبی کے ساتھ تو چلو دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد کا کام کرتے رہو. اور جب یہ نوبت آ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ، اب تو اور تیرا رب تم جاؤ اور لڑتے پھرو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں. اور دیکھو اب یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہم سے نہیں ہوتا. یہ اے اللہ کے رسول یہ کام تم خود کر لو، ہمیں تو ککڑی کھانی ہے، پیاز کھانا ہے، مسور کی دال کاشت کیے ہوئے بہت مدت ہو گئی ہے. اب دیکھیے وہ فرعون کے زمانے میں ان کو کوڑے مار مار کے ان سے کاشتکاری کا کام لیا جاتا تھا. بدبختوں کو وہ نہیں بھولا. وہ زمین، وہ جو ہم صبح 3 بجے اٹھ کے جو ہل چلایا کرتے تھے، اب تو وہی جی چاہتا ہے. اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے ان کو زمینیں دے دی اور ساتھ میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. جو کام اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا وہ انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا. اور کاشتکاری کا کام، ساگ اور ککڑی اور پیاز اور پودینہ، یہ اگانے کا کام جو فرعونی ان سے لیا کرتے تھے مار مار کے، اسی غلامانہ کام کو انہوں نے پھر سے اختیار کر لیا. فرمایا کہ ان پہ ہم نے ذلت اور مسکنت مسلط کر دی. عزیزان گرامی، یہ قصہ تو بنی اسرائیل کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو قصے سنانے کا شوق نہیں ہے. جیسے وہ نانی اماں سوتے ہوئے بچوں کو رات کے وقت قصہ ایک سنا دیتی ہے. اللہ میاں ہماری نانی اماں نہیں ہے، میں قصے سنانے کا شوق. کبھی بنی اسرائیل کا قصہ سنا دیا، کبھی فرعون موسیٰ کا قصہ سنا دیا، کبھی حضرت ابراہیم کا، کبھی حضرت عیسیٰ کا. یہ قصے نہیں ہیں، یہ ہماری زندگی ہے.
یا اوروں کا نام لے کے ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر ایسا کرو گے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ. ہم نے خود ہی ترتیب کو الٹ کے رکھ دیا. جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے بندوں کے سپرد کر دیا، اور جو اللہ کے کرنے کا کام تھا وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. صبح سے شام تک کولو کے بیل کی طرح جتے ہوئے ہیں اور پتہ چلا کہ تسلی تو پھر بھی نہیں ہوئی، پیٹ تو پھر بھی نہیں بھرا. اس لیے کہ حضور اکرم سے فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال و دولت سے نہیں بھرتا. اس کے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک اور وادی ہو. دوسری سونے کی بھری ہوئی وادی اس کو مل جائے اور ہو. فرماتے انسان کے پیٹ کو تو ایک چیز بھر سکتی ہے اور وہ قبر کی مٹی ہے. فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مالی مالی، میرا مال میرا. تمہارا نصیب کیا ہے؟ ما اکلتا و افنیت، جو تم نے خود کھا لیا اس کو فنا کر دیا، ختم کر دیا. ما لبستا و ابلیت، جو تم نے خود پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر دیا. وما اعطیت و ابقیت، ہاں جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا اس کو ہمیشہ کے لیے تم نے باقی رکھ چھوڑا. اما ما عدا ذلك فلعتوک ينتظر موت، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تیرے اس دشمن کا ہے جو تیری موت کا منتظر ہے. عزیزان گرامی، میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ بات وہی ہوتی ہے جو مختصر ہو. آج تو ہم نے وقت زیادہ لے لیا اس لیے کہ گھڑی دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. تو میں گفتگو یہی ختم کرتا ہوں. آپ چاہیں جس قدر سوالات کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. انسان کا خالق تو اللہ ہے، لیکن کیا اس کے اعمال کا خالق بھی اللہ ہے؟ انسان کے اعمال کا خالق اللہ نہیں ہے، انسان خود ہے. انسان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. جسے ہم تقدیر کہتے ہیں وہ علم اللہ السابق، اللہ کا وہ علم ہے جو عمل سے بھی پہلے اسے حاصل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا خالق ان معنوں میں تو ہے کہ اگر اس نے ہمیں ہاتھ پاؤں نہ دیے ہوتے، ہمیں کام کرنے کی طاقت نہ دی ہوتی، ہمیں عمل کرنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو ہم یہ اعمال نہ کرتے. لیکن ان معنوں میں اللہ ہمارے اعمال کا خالق نہیں ہے کہ ہم عمل تو خود کریں اور اس کی ذمہ داری اللہ پہ ڈال دیں. مسلمان لڑکا اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، تو کیا مسلمان لڑکی اہل کتاب لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ نہ وہ کر سکتا ہے نہ وہ کر سکتی ہے. وہ سر دوسرے پارے میں والا عبد المؤمن اس سے گزشتہ بات یہ ہے، ایک مسلمان مرد کو اہل کتاب خاتون سے جو شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ ایک ایکسیپشن ہے، وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اگر تو اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی زوردار ہے کہ آپ ایک اہل کتاب بچی سے
شادی کرتے ہیں اور وہ ہدایت پا جائے گی تو بسم اللہ کر لیں، لیکن اگر اس سے شادی کرنے کے بعد آپ بھی کام سے گئے تو اجازت نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ یہ مطلقاً اجازت نہیں ہے، یہ حالات پہ مبنی ہے۔ اور اہل کتاب لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکی کی شادی کسی شکل میں بھی جائز ہے۔ آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اہل ایمان سے بے نیاز کر دیا کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت نہیں کی، آیا ان کی علت حرمت کی وجہ کیا ہے؟ آیا کہ اطاعت امام الانبیاء میں انہوں نے پیروی نہیں کی، اس بنا پر اللہ نے اپنے محبوب کو بے نیاز کر دیا؟ ایک نمبر دو کہ آیا مسلم معاشرے کا غیر مسلم معاشرے میں رہنا یہ حرام ہے؟ تو علماء اہل سنت یا دیگر مکاتب فکر کی جتنی بھی علماء ہیں، اس پر کوئی سیمینار پاکستان میں منعقد کیا گیا کہ جس میں ملک و ملت کے بزرگوں جوانوں کو یہ بات واضح کر دی گئی ہو کہ غیر مسلم معاشرے میں اگر تم سیٹل ہوگے یا وہاں پہ روزی کماؤ گے تو تمہاری روزی یا تمہارا رہنا حرام ہے۔ اس لیے کہ کروڑوں مسلمان غیر مسلم کنٹریوں کے اندر سیٹل ہیں، بلکہ لوگوں نے یہاں پہ مکان لے رکھے ہیں، اپنی ذاتی رہائشیں بنا رکھی ہیں۔ اگر ان کا رہنا حرام ہے تو ان کا رزق کمانا، ان کی مزدوری کرنا، آیا وہ حرمت میں آئے گی یا علت میں آئے گی؟ اور اس کے علاوہ کہ اب آپ کے، چونکہ ہم نے فرسٹ ٹائم آپ کی زبان ترجمان سے یہ کلمات سنے، بہت سے علماء یہاں پہ آتے رہے پاکستان میں بھی اور دوسری کنٹریوں میں بھی، یہ بات سننے میں نہیں آئی، فرسٹ ٹائم آپ کی زبان سے سنا، اور اچھا ہوا کہ آپ نے اس بات کو واضح کیا ہے۔ تو اب جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ ان کو رہنا چاہیے یا ہانگ کانگ کو خیر آباد کر دینا چاہیے، یا اس سلسلے میں کیا ہے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یہ فرمائے مالکم من ولایت من شیء، آپ کے ذمے ان کی ولایت میں سے کچھ باقی نہیں رہا۔ وہ دونوں وجوہ پہ کہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی نہیں کی، اور ہجرت نہیں کی۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ ابھی تک بیان نہیں ہوا، تو میرے علم کی حد تک تو بہت سے علماء نے بیان کیا، لیکن صرف یہی ایک مسئلہ نہیں ہے، اور بہت سے ہمارے مسائل ہیں جن میں ہم کچھ بیان کرنے میں کوتاہی اور زیادہ سننے میں کوتاہی اور عمل کرنے میں کوتاہی۔ ایک بات جو قرآن مجید میں بہت وضاحت سے لکھی ہوئی ہو اور اس پہ علماء کا اختلاف بھی نہ ہو، مفسرین محدثین سب نے ایک ہی اس کی تشریح فرمائی ہو، اس کا بیان نہ ہونا، اور مجھے حیرت ہے کہ میں تو جہاں بھی گیا ہوں میں یہ دھماکہ کرتا چلا گیا، امریکہ میں بھی، انگلینڈ میں بھی، سوئٹزرلینڈ میں بھی۔ بات پوری سن لیں۔ مولانا ابو رشید ندوی صاحب کو بھی میں نے یہی کہتے ہوئے سنا، اور بزرگان دین کو یہی کہتے ہوئے سنا، تفاسیر میں بھی میں نے یہی پڑھا۔ اب اگر اس میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بہت کوتاہی کے ایک بہت بڑے درجے کو، یا ایسی کوتاہی جو بہت بڑی سطح پہ ہو رہی ہو، ہم اس لیے کوتاہی نہ مانیں کہ بہت لوگ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کوتاہی کو مان کے اس کا جو بھی تدارک ہو سکے ہمیں فوری طور پہ کرنا چاہیے، اور اس کا تدارک یہی ہے، یہ تدارک میں نے نہیں کہا کہ آپ ٹکٹ لیں اور پھر یہ بھی بیٹھ جائیں، تدارک یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ دین کو سیکھنا سکھانا شروع کر دیں، اور اپنے گھریلو ماحول کو آپ اسلامی رنگ میں رکھیں،
اپنے بچوں کو بھی آپ دین سکھائیں اور داعی بنائیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب فرمائیں۔ یہ تو آپ کا کہنا بجائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرمان کو بلغوا عنی ولو کان آیا، کہ اگر ایک آیت بھی ہو تو وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان تک پہنچائے۔ لیکن یہاں جو بات دیکھنے میں آئی ہے اور اپنے وطن عزیز میں بھی، کہ یہ کام تمام تر علماء کے ذمہ سونپ دیا گیا ہے کہ یہ مولویوں کا کام ہے، مسجد میں تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں، اسی بات کی لیتے ہیں کہ وہ اشاعت دین کریں۔ دنیا دار اس بات کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اصل چاہے وہ کام نیک ہو یا بد ہو، اس کا جو موجد ہے، اگر اس نے کسی برے کام کا آغاز کر دیا، قیامت تک آنے والے مسلمان جب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو وہ تمام تر گناہ اور ذمہ داری اسی پر ہوگی جو اس کام کا موجد ہے، جس نے کام کو ایجاد کیا ہے۔ اور اگر اس نے احسن کام کیا ہے تو قیامت تک اچھائیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی رہیں گی۔ تو گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ اتنی ہی بڑی بات تھی تو اس پر علماء یعنی مختلف مکاتب فکر کے علماء نے کیوں نہیں اس بات کو اجاگر کیا کہ یہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے جو اس وطن عزیز سے کما کر اپنے وطن عزیز کو دے رہے ہیں، اور وہ مذہبی اداروں پر بھی خرچ ہو رہے ہیں، مساجد پر بھی خرچ ہو رہے ہیں، علماء کی خدمت پر خرچ ہو رہے ہیں، طلباء کی خدمت پر خرچ ہو رہے ہیں، تو آیا یہ مسئلہ جو آج پٹ اپ کیا گیا، یقیناً ہر آدمی اس معاملے میں پریشان ہوگا اپنی جگہ پر، یہ تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ لیکن یہ گزارش پھر سے کرنا چاہوں گا کہ ذرا اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت فرما دی جائے کہ وضاحت تو آپ نے خود کر دی کہ پیسے بھی آ رہے ہیں مدرسوں میں بھی، مسجدوں میں بھی، اب بھی بولے تو کیا بولے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اب یہاں پہ جو ان کا رہنا ہے یا آپ کے فتوے کے پیش نظر اس پر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے وطن عزیز میں اس میں کوئی سیمینار منعقد کریں اور علماء کو یہ بات بتائیں کہ وہ لوگ جو مزید بار فارن کنٹریوں میں جا رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ اگر یہ لوگ ٹکٹ کٹا کر اپنے وطن عزیز میں جائیں گے تو وہاں تو پہلے بے روزگاری کا رونا رواج آ رہا ہے، مہنگائی بہت ہے وہاں پہ، جناب آبادی کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ آبادی بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو کروڑوں کی تعداد میں لوگ مختلف کنٹریوں میں ہیں۔ تو گزارش کروں گا کہ وطن عزیز میں اس قسم کے سیمینار منعقد کیے جائیں اور اللہ کے بندوں کو اس بات سے شناسا کیا جائے تاکہ اس جرم سے وہ باز رہیں۔ نہیں، اس میں جرم کوئی نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، بیٹھ جائیں تشریف کے، اس میں جرم کوئی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ جائیں، باہر کے ملکوں میں کام کریں، لیکن تیار ہو کے جائیں، دین سیکھ کے جائیں، قرآن مجید، حدیث کا، سیرت طیبہ علیہ صاحب السلام کا مطالعہ کر کے جائیں، اور جب وہاں جا کے رہیں تو ایک مومن کی زندگی گزارے۔ کس طرح سے مومنین جب باہر کے ملکوں میں جاتے تھے تو زندگی گزارتے تھے، بس اتنی سی بات۔ مسلمانوں میں 70 فرقوں کے بارے میں کوئی حدیث ہے یا قرآن میں ہے؟ اس بارے میں کوئی روشنی ڈالے۔ قرآن میں تو ہے نہیں، اور جو عام طور پہ حدیث بیان کی جاتی ہے مجھے اس کی صحت میں شک ہے، اور حدیث اگر صحیح ہو بھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ فرقے بنا دیے جائیں۔ یہ تو ایک چیز سے متنبہ کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا کہ تم اس میں پڑ جاؤ۔ چند مسلمانوں میں کفر اور کافروں کے متعلق تبادلہ خیال ہو رہا ہو، جو ماضی حال کی باتیں ہو رہی ہوں، اس میں ایک مسلمان بھائی بول کر کہے کہ کافروں کو کافر تک نہ کہو، حالانکہ ان میں کافر موجود نہیں، اس وقت میں آپس میں کافروں کو متعلق گفتگو کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ان کی حمایت کریں؟ اللہ اور رسول نے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا مسلمان ان کے بارے میں بات کریں یا نہ؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کفار کے بارے میں آ کر کوئی بات کر رہا ہوگا تو کیا کر رہا ہو۔ حقیقت کفر سیکھنے کی بجائے حقیقت ایمان سیکھیں۔
ایک مسلمان ہر وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے مالک حقیقت کا ہر وقت شکریہ ادا کرے یا کرتا ہے. تو چند لمحوں کے لیے ایک مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس سے کچھ ایسی بات ہو رہی ہے جو سوال جواب اس درمیان میں بول کر یہ ترجن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، حالانکہ خود جانا پہچانا ناشکرا ہے. اس طرح کہنا جائز ہے یا غلط ہے؟ یا اگر وہ کہتا ہے شکر ادا کرو تو کر لیا کرو بھائی، اس میں کیا خرابی کی بات ہے؟ ایسی حدیث ہے جو آدمی باتیں کر رہے ہوں، تیسرا آدمی ان سے ملاقات یا خیریت معلوم کرنے کے لیے ان سے ملے اور ہمارے آقا دو جہان نے منع فرمایا ہو، مسجد میں یا مسجد کے راستے میں، یا ان دونوں آدمیوں میں سے ایک آدمی تیسرے سے مصافحہ کی خواہش کرے، دونوں میں سے ایک تیسرے کی بے عزتی کرے، یا ایسی حدیث سنا دے جس میں آپس میں مسلمان بھائیوں کی حوصلہ شکنی ہو کہ آئندہ وہ ایک دوسرے سے نہ ملیں. یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا، میں اتنا ذہین آدمی نہیں ہوں کہ ایسی عبارت سمجھ سکوں. سورہ فتح میں اچھے مسلمانوں کی تعریف کیا ہے؟ اور سورہ عبس میں نابینا صحابی کے بارے میں اور حضور کے درمیان مالک حقیقی نے جو ذکر فرمایا ہے اگر ارشاد فرما دیں تو مہربانی ہوگی. سورہ فتح کی آیات جو اس وقت غالباً اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. البتہ سورہ عبس میں تو صرف اتنی سی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ اس کائنات کے سب سے بڑے داعی تھے، سب سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے مجاہد، تو اس جذبے میں آپ دعوت دین کا کام کر رہے تھے. اور ہر داعی کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ دین کا کام کسی بہت بڑے ذریعے، کسی بہت بڑے راستے سے اور کسی بہت بڑے مرکز سے کیا جائے. ایک داعی کی فطری بات ہوتی ہے کہ اگر دو آدمی اس کے سامنے ہوں، ایک قبیلے کا سردار ہو، ایک عام آدمی ہو، تو اللہ کی طرف بلانے والا اس قبیلے کے سردار کی طرف زیادہ دھیان دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا. لیکن اس وقت ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم حضور سے ملنے آئے اور آپ نے ان کی طرف توجہ یا نہیں دی یا کم دی، تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. آپ نے تیلی چڑھا لی، آپ نے منہ پھیر لیا اس بات پہ کہ ایک نابینا آ گیا. تو یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے فرما دی گئی کہ آپ جو ہے ان مسکین لوگوں کو، غریب لوگوں کو، نابینا لوگوں کو زیادہ توجہ دیں. ایک جگہ سورہ کہف میں یہ ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جی جان سے ان لوگوں میں بیٹھا کریں، ان پہ نظر کرم فرمایا کریں جو صبح شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یریدون وجہہ، اور اللہ کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، ان پہ زیادہ نظر کرم فرمایا کریں. باقی اہل دنیا، سیاسی قائد، یہ جو بظاہر دیکھنے میں بڑے لوگ نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بڑے لوگ نہیں ہیں. یہ مفہوم ہے. ایک سوال ہے میرا، جی وقت کے موضوع کے اوپر میں اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. ہے ایسا کہ کسی شخص نے یا کسی ادارے میں کچھ رقم مخصوص کر دی ہو کہ اس رقم سے جو آمدنی ہوگی کسی بھی مذہبی پروجیکٹ کے پر خرچ ہو یا اس کی مینٹیننس کے پر میں خرچ ہو، پھر کچھ عرصے بعد کیا اسے حق ہے کہ وہ اس فنڈ کو وڈرا کر لے یا اس سے جو آمدنی ہو رہی ہو وہ روک دے؟
اور اس پر اجر کا خرچ نہ کریں؟ دیکھیے، جو وقف للہ ہے، کوئی مال جب ایک مرتبہ اللہ کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے تو اس شخص کی ملکیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مالک ہی نہیں ہے تو اس کو تو اس کا اختیار نہیں رہا ہے، وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا ہے، الا یہ کہ وقف کرتے ہوئے اس نے یہ بات واضح طور پہ لکھ دی ہو کہ یہ جو میں وقف کر رہا ہوں اس ادارے کے لیے، اس لائبریری کے لیے، اس مدرسے کے لیے، اس مسجد کے لیے، اگر خدا نخواستہ یہ ادارہ باقی نہ رہا تو پھر یہ میرا وقف جو ہے اس جگہ سے نکل کے اس طرف چلا جائے گا، واپس پھر بھی نہیں، واپس اس کی جیب میں نہیں جائے گا، اور یہ بھی پہلے سے اس کو طے کرنا پڑے گا کہ یہاں سے منتقل ہو کے فلاں ادارے کی طرف منتقل ہو جائے گا، واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو وقف شدہ املاک ہوتی ہیں وہ انسان کی ملکیت سے، ذاتی ملکیت سے خارج ہو جاتی ہے، واپس لینے کا حق نہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، بالخصوص پاکستان کے مذہبی اداروں کی طرف سے جو اپیلیں شائع کی جاتی ہیں یا کہ جو لوگ مدرسوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، ان میں ایک چیز خصوصی طور پر شامل ہوتی ہے کہ اس مدرسہ میں یتیم، نادار اور غریب طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ چندہ جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے، حالانکہ بے شمار طالب علم جو ہیں وہ ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، یتیم نہیں ہوتے ہیں، اس نام پر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں جو کہ دین سے متعلق ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، عالم لوگ جو کہ ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں ہماری نظروں میں، قابل احترام ہیں، آیا ان کا یہ عمل شرعی طور پر ٹھیک ہے یا غلط؟ آپ نے بہت مشکل سوال کیا۔ میں ہاں کرتا ہوں تو پھنستا ہوں، نہ کہتا ہوں تو پھنستا ہوں۔ بات یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ ہماری تاریخ میں بعض ادارے ایسے چلے ہیں، اس میں چندہ بھی لیا گیا ہے، دیا گیا ہے، اور وہ درست طریقے پہ خرچ بھی ہوا ہے، اور ان اداروں نے تاریخ ساز اداروں کا کام کیا ہے۔ اس لیے میں اس ساری صورتحال میں اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اب جو اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے میں اس کو جائز بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں جانتا ہوں میرے شہر لاہور میں لوگ مسجدیں بناتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی زمین جو ہے وہ مولوی صاحب کے نام رجسٹرڈ ہے، میرے علم میں ہیں بہت سے کیسز۔ مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اس سے پہلے مولوی صاحب کی کنال کی کوٹھی پہلے بن گئی ہے۔ کوئی شخص نہیں ہے جو یہ پوچھ سکے کہ مولوی صاحب کا اپنا ذریعہ معاش کیا ہے، اس چندے میں سے مولوی صاحب لیتے ہیں تو کتنی پرسنٹیج لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، یہ چندے کی پرسنٹیج لیتے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اس صورتحال میں یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی آپ اگر مسجد بنا رہے ہیں، مسجد مدرسہ بنا رہے ہیں، ادارہ بنا رہے ہیں، اس کے آپ خود خادم ہیں، ٹھیک ہے، آپ تنخواہ لیجیے۔ ایک شفاف نظام ہونا چاہیے، یا پتہ چلے کہ آپ اس میں سے کیا آپ خدمت کے طور پہ لے رہے ہیں، یا کوئی ادارہ ہو، کوئی ٹرسٹ ہو، کوئی سوسائٹی ہو، وہ گورن کرے اور وہ اس میں ایمان کے لیے
لیے، خطیب کے لیے، ڈائریکٹر اسلامک سینٹر کے لیے، فلاں کے لیے جو مشاہرہ ہے، جو ان کا حق خدمت ہے، وہ ان کو ماہ بہ ماہ دیتا چلا جائے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ مولوی صاحب کینیڈا سے کیا لے کے آئے، امریکہ سے کیا لے کے آئے، ہانگ کانگ سے کیا لے کے آئے، کوئی حساب نہیں، کچھ نہیں۔ مسجد بھی بن رہی ہے، مدرسہ بھی بن رہا ہے، کار بھی آ رہی ہے۔ ہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ جس مدرسے کے لیے وہ چندہ لے رہے ہیں، اپنا بیٹا اس مدرسے میں نہیں پڑھ رہا، وہ ایجوکیشن کالج میں پڑھ رہا ہے۔ یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ جائز نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بحیثیت مسلمان ہمارا جزا اور سزا پہ، لیکن جو غیر مسلم نیکیاں کرتے ہیں ان کو کیا ہوگا؟ جیسے مدر ٹریسا تھی، یہ ہاسپٹل بناتے ہیں، یتیم خانے بناتے ہیں، یہ پلیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم حساب پہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو حساب کتاب کرے گا، اس کا جو کمپیوٹر ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے، وہ ایمان کی قیمت بھی ٹھیک لگائے گا، عمل کی قیمت بھی ٹھیک لگائے گا۔ یہی سوال حضرت موسیٰ سے فرعون نے کیا تھا، ما بال القرون الاولی، ہم سے پہلے جو یہ بڑے بڑے لیڈر مر گئے، بڑے بڑے بزرگ ہمارے ابا و اجداد، ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ حضرت موسیٰ کو چکر میں ڈالنا چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ یہ کہیں کہ تمہاری طرح یہ بھی جہنم میں جائیں گے، مصیبت۔ اچھا بھی ہمارے باپ دادا کو جہنمی کہہ دیا، ایک ہنگامہ کھڑا کرنا مقصود تھا حضرت موسیٰ کے خلاف، اور اگر ان کے بارے میں وہ کوئی اچھی بات کہے تو وہ غلط۔ حضرت موسیٰ نے بڑی سیدھی سیدھی بات کہی، علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ فلاں کہاں جائے گا، فلاں کہاں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون دوزخ میں، کون بہشت میں جائے گا، علمھا عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے پروردگار کے ہاں ہے، اس کے ہاں حساب کتاب بڑا پکا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار نہ تو گمراہ ہوتا ہے اور نہ کوئی کام بھولتا ہے، کسی کے عمل کو بھولتا بھی نہیں ہے، ہر ایک کے عمل کو اس کا ٹھیک ٹھیک اجر ملے گا، کسی کو دنیا میں مل جائے گا، کسی کو آخرت میں مل جائے گا، کس کو کہاں کیا دینا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک اصولی بات سمجھ لیں، اصولی طور پہ تو ہم صبح سے شام تک یہ کہیں گے کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے اور اہل کفر جو ہیں جنت سے محروم ہوں گے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ لیکن کسی خاص شخص کے بارے میں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہم نہیں کہہ سکتے وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اس بات کو ذرا غور سے سن لیں، کسی شخص کے بارے میں، خواہ بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو، آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی شخص کے بارے میں، خواہ وہ بڑے سے بڑا مومن کیوں نہ ہو، بہت نیک حضرت جی کیوں نہ ہو، اور آپ کہہ دیں کہ یہ جنت میں جائے گا، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ اس کا اپنا محکمہ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا پروردگار نہ تو اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے اور نہ کسی کے عمل کو وہ بھولتا ہے، کسی کے عمل کو، نیک عمل کو وہ فراموش نہیں کرتا۔ صحابہ معیار حق ہے، اگر معیار حق ہے تو جب صحابہ کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ایک گروہ کی پیروی کریں گے تو دوسرے گروہ کی پیروی کریں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ میری سابقہ تقریروں میں نہیں آئے، ورنہ آپ یہ سوال نہ کرتے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ آپ نے میری پہلے کوئی تقریر سنی ہے؟ نہیں سنی نا، اب میں کیا کروں؟ آپ نے میری کل کی ہی کہ تقریر سن لی ہوتی 45 منٹ کی تو آپ یہ سوال نہ کرتے۔ دیکھیے اب ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو اصولی طور پہ سمجھ لیں، اگر وہ بات سمجھ میں آئی تو پھر یہ معیار حق کا جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آخری آیت جو جناب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہماری جانیں آپ کے نام پہ قربان ہوں، آخری آیت جو آپ پہ نازل ہوئی ہے، ذرا اس پہ دھیان دیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا۔ اس آخری ٹکڑے پہ ذرا اور دھیان دیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے الاسلام کو، دی اسلام، یہ الف لام جو ہے یہ انگریزی میں دی کے ہم میں نے ہوتا ہے۔ I have approved the Islam for you۔ یہ دی اسلام کیا ہے؟ الاسلام کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس گھڑی کا اور کس لمحے کا اسلام ہے؟ میں لمبی بات نہیں کرتا، مختصر کہتا ہوں کہ دوستو یہ اس لمحے کا اسلام ہے، اس گھڑی کا اسلام ہے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، جب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں 5 لاکھ صحابہ موجود تھے، کسی کو کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی خلافت اور امامت کا جھگڑا نہیں تھا، صحابہ کا آپس میں اختلاف نہیں تھا، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کچھ بھی نہیں تھا، سارے ہاں وہ جو علامہ نے کہا نا کہ خوشاب و وقت کے یسرب مقام تھا اس کا، خوشاب و دور کے دیدار عام تھا اس کا، بس ایک ہی بات تھی اور وہ آقا نامدار کی غلامی تھی، اسی پہ سارے مست تھے۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ایک لذت آشنائی میں سب صحابہ مگن تھے۔ وہ پتہ نہیں کس کا شعر ہے کہ وہ یاد ہے اس کی کہ بھلا دے دو جہاں کو، حالت کو کرے غیر، وہ یارانہ ہے اس کا۔ اس یارانے میں ہر ایک کی حالت غیر تھی۔ اس گھڑی کا اسلام، جبکہ سب حضرت کی غلامی میں، حضور کی خدمت میں، حضور کی وفا میں سرمست تھے، اس گھڑی کا اسلام اللہ نے پسند فرمایا۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار وہیں لوٹ چلو اور وہی اسلام قبول کر لیں، اور حضور کے قدموں میں جا کے حضور کے قدم مبارک کو پکڑ کے وہیں بیٹھ جائیں کہ یا رسول اللہ ہم تو یہاں آ گئے، ہمیں تو یہ آپ کا اسلام چاہیے۔ اور ہر پوچھنے والے سے آپ یہ کہہ دیں کہ یار میرے لیے تو حق کا معیار یہ گھڑی ہے، یہ اسلام ہے، یہ حضور کی ذات گرامی ہے۔ اگر آپ معیار کی بات کرتے ہیں تو وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے، آقا نامدار کی۔ باقی رہبر، راستہ بتانے والے، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ہمارا صحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ جو ہیں ستاروں کی طرح ہیں۔ أَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہمارے استاد ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے قائد ہیں۔ یا اس کے بعد آنے والے اگر امام ابو حنیفہ کی اگر ہم اقتدا کر سکتے ہیں تو صحابہ میں کیا خرابی ہے یار؟ جب بعد میں آنے والے ائمہ تو ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ معیار حق تو صرف
قرآن و سنت ہے. معیار جو ہے وہ تو کلام اللہ ہے اور سنت نبی ہے. اب جو اس سے زیادہ قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ روشن ہوتا چلا جائے گا. بنیاد جو ہے وہ تو وہی. ہاں اب آگے چل کے انہی صحابہ نے اجماع امت بھی کیا تو یہ معیار حق بن گئے. لیکن اجماع امت کس بات پہ ہوا؟ اجماع امت کی بنیاد بھی تو یہی ہوگی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ ہے. بھئی تراویح 3 دن پڑھی اس کے بعد نہیں پڑھی. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں پڑھو سارے 20 رکعت پڑھو جماعت سے پڑھو قرآن بھی ختم کرو. اب دیکھنے میں ایک نئی بات لگتی ہے لیکن تمام صحابہ نے متفق ہو کے کہا کہ نہیں حضور کی مرضی تھی. کسی نے اختلاف نہیں کیا اجماع امت ہو گیا تو معیار حق ٹھہرے. اس لیے لفظی بحث میں تو نہ پڑے. اصل معیار حق تو جناب کی ذات گرامی ہے. اور کسی نے اگر اجماع امت بھی کیا ہے تو اسی بات پہ کیا ہے کہ حضور کی مرضی یہی تھی. بنیاد وہی ہے. تو میاں وہاں لوٹ چلو اور اگر کوئی پوچھے تم سے کہ تم کون ہو دیوبندی ہو یا بریلوی تو ایک جواب تو دیا جا سکتا ہے. یا تم سے کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ناظر کا نور و بشر. اب اس کے علاوہ تو آتا ہی نہیں نا لوگوں کو. وہ اکبر والی کا ایک شعر ہے کہ میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے, میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے, ہنس کے کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے. بھائی سوائے ان مسائل کے بیچارے مولوی کو آتا ہی کچھ نہیں ہے. ایک بدنصیبی کی بات ہے. یارو ہمیں بتاؤ کہ ہم سود کی لعنت سے کیسے نجات پائیں. ایسے بھی بھائی کہہ رہے تھے وہ ٹھیک ہی کر رہے تھے کہ یار اگر یہ اتنی اہم بات تھی تو مولویوں کی زبان میں گنگنیاں تھی کیوں نہیں بتایا گیا ہمیں اب تک. وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں بیچارے. ہمیں بتاؤ کہ ہم باہر کے ملک میں جا رہے ہیں, ہم کیا تیاری کر کے جائیں, کن شرائط کے تحت ہمارا جانا جائز ہے, کن شرائط کے تحت ہمارا جانا جائز نہیں ہے, یہ بتانے کی باتیں ہیں. حلال روزی کی کیا اہمیت ہے, حقوق العباد کیا ہے, ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, یہ بتانے کی باتیں ہیں. میں روزہ 10 میں بیٹھا ہوا تھا اور ورد میں یہ کر رہا تھا. میں ایک لطیفہ سنائی دیتا ہوں. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے اس سے